سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد ولا حلمك بعد علمك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به علم الله عز وجل. اما بعد، گران قدر مہمانان کرام، جامعہ عثمانیہ کے اساتذہ کرام، درد دین رکھنے والے سرپرستان اور گلشن علوم نبوی جامعہ عثمانیہ کے تر و تازہ پھولوں اور طلباء ساتھی، الحمدللہ مجھے دلی خوشی ہے کہ جامعہ عثمانیہ کے 29ویں سال کا یہ پروگرام آپ لوگوں کے حاضری میں تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے جو پیغام دینا تھا وہ آپ کو طلباء دے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ موجودہ دور کا ایک اہم مسئلہ کہ مدارس کیا کر رہے ہیں اور مدارس کے مقاصد کیا ہیں، مدارس کے اہداف کیا ہیں۔ رفیق محترم حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے اس پر بڑے جامع انداز میں آپ کو ایک پیغام دیا۔ مجھے آپ حضرات سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ ایک ہے ہمارے مقاصد اور ایک ہے ہماری ضرورت، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان خیراتوں پہ یہ چلنے والے یہ مدارس اور یہ ادارے جو تقریباً 1400 سال کیا تھے، 1450 سال سے اپنی رانائی اور اپنی ترتازگی کے ساتھ ساتھ ہر وقت میں سرگرم عمل ہے، ان کا بنیادی مقصد وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے مقدس دین کو خود حاصل کر کے اور مخلوق تک پہنچانا، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مقصد کے لیے ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ خدا نہ کرے کہ اگر ہم کئی جدید شعبے کھولیں اور اس مقصد سے ہم انحراف کریں اور اس مقصد کو ہم حاصل نہ کریں تو ہم اپنے مقاصد میں ناکام متصور ہوں گے، اور قیامت کے دن اس کے لیے ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میں یہ کھل کر آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا بنیادی مقصد وہ ہے معاشرے کو درد دین رکھنے والے وہ علماء کرام اور وہ فضلاء جو معاشرے کے ہر شعبے میں پہنچ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دے کر اسلام کی عالمگیریت کو ثابت کرنے کا ذریعہ بنے۔ لیکن اس کے ساتھ ہماری کوئی ضرورتیں ہیں۔ گلوبل ولیج کے حوالے سے موجودہ معاشرے کے اس دور میں ہماری کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم دوسرے شعبوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ ہم اپنی ضرورت کا احساس کر کے دوسرے شعبوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور جو شخص ضرورت سے آنکھیں بند کر کے کہیں بیٹھ جائے وہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اس لیے ہمارے یہ ساتھی اور ہمارے یہ رفقائے کرام آج جامعہ عثمانیہ میں جو محنت کر رہے ہیں،
یہ اپنے مقصد کے ساتھ اپنی ضرورت کا احساس کر کے اور ان مختلف شعبوں کو ہاتھ ڈالے ہوئے. میں آپ کو یہ بھی واضح کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے لیے کئی NGOs اور کئی حکومت ادارے، ان کو ہمارے مدارس کے غم کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، اور وہ بیچارے ہمارے لیے سوچتے ہیں ہائے یہ مولوی فارغ ہو کر کیا کھائے گا کیا پیے گا، اس کے لیے فکر مند ہے. رب حیران ہوں گے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنے طلباء کو میٹرک پاس کراؤ. آپ خود سوچیں، یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے میٹرک پر رکھ کر اور میرے طلباء اور میری سرگرمیاں میٹرک تک محدود کر کے وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے حکومت. اور مجھے کہہ رہی ہے حکومتیں کہ ہم مدارس کو قومی دائرے میں لا رہے ہیں. میرا فاضل قومی دائرے کی ضرورت نہیں، یہ بین الاقوامی دائرے میں اس کو لانا چاہتا ہوں، اور یہ بین الاقوامی دائرے کے لوگ ہیں، وہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں اس کو قومی کیا بلکہ بین الاقوامی عالمی میدان کے لیے میرا یہ فاضل جب جائے تو وہاں وہ معاشرے کا ادراک کر کے ایک کام کر لیں. اس لیے مجھے قومی دائرے میں پنسا کر اور میرے لیے یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش ہے. میں NGOs حکومت سے بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ اپنے اسکولوں کی فکر کریں، آپ اپنے کالج اور یونیورسٹیوں کی فکر کر لیں، آپ اپنے تعلیمی اداروں کی فکر کر لیں اور اس میدان میں آگے جائیں. ہمارے مدارس کی تعلیم و تربیت آپ کی ضرورت نہیں، میرے یہ بوریا نشین علماء کرام اس کی تعلیم و تربیت کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ نے جس طرح اپنے سرکاری اسکولوں کا حشر کیا ہے اور جس ناکامی کے ساتھ عالمی میدان اور بین الاقوامی میدان میں آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم فیل ہیں اور ہم ناکام ہیں، خدا کے لیے میرے مدرسے کو ناکامیوں کے فہرست میں نہ ڈالیں. میرے مدارس کو اپنی خود مختاری پر چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، میرے اساتذہ کو چھوڑ دے کہ ہم کس طرح ان بچوں کی انشاءاللہ تعلیم و تربیت کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے حوصلے بلند ہیں، ہم عالمی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمارا ہدف یہ نہیں کہ ہمارا یہ بچہ فارغ ہو کر کہیں صرف ضلع نوشہرہ تک محدود رہے، صرف وہ ضلع تیر اور ضلع بنگو اور یا ہزارے اور یا پشاور تک محدود رہے، یا KPK تک محدود رہے، یا پاکستان تک محدود رہے. نہیں، ہماری نظر یہ ہے، ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہمارا یہ بچہ وہ آپ کے یورپ اور آپ کے پوری دنیا کی وہ ادارے جو ان کے لیے ترس رہے ہیں، ان اداروں کو یہ لوگ چلائے اور ان کے اہل ہو کر وہاں یہ اپنی صلاحیتوں کو بنوائے. اور الحمدللہ جو کام ہو رہا ہے، جو محنت ہو رہی ہے، اس حوالے سے یہ حوصلہ افزا ہے. اس حوالے سے ایک میں اپنے طلباء کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ایک آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. آپ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، اور یہ عوام آپ لوگ کیا کرو گے. یہ تینوں کی الگ الگ ذمہ داریاں. آپ طلباء کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنے اکابر پر اعتماد کر کے رسوخ پیدا کر لیں اور خدا را اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت اور اپنے تشخص کو پائمال نہ کریں. ایک خوددار و بہترین عالم کی حیثیت سے دینی علوم حاصل کر کے اور معاشرتی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرتی ضرورتوں کا احساس کر کے اصلی تقاضوں کا ادراک کر کے اور معاشرے میں عصری چیزیں جو ضروری ہے
وہ ہمارے لیے کمپیوٹر ہے یا انگلش ہے یا اکنامکس ہے، جو شعبے ہیں ان کو ہاتھ ڈالیں اور ان میں اپنا نام پیدا کریں، محنت کریں۔ صبح بی ایس کے دوسرے بیچ کے افتتاح کے موقع پر میں نے ساتھیوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو، حضرت قاری صاحب کا پیغام میں نے ان کو لکھ کر دیا کہ اپنے آپ کو آپ پہچانیں، آپ کے فرائض کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے میدان میں نکلیں۔ لیکن خدا را جو محنت آپ پر ہو رہی ہے، ارے جو خیراتیں ہم لوگوں سے مانگ مانگ کر آپ کو کھلا رہے ہیں، خدا را آپ ان کو مادہ پرستی کی منڈی میں اس کو نیلام نہ کریں، بلکہ رب کائنات کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کر اس کے مقدس دین کی خدمت کریں۔ یہ آپ کی ضرورت، یہ آپ کی ذمہ داریاں، ہمارے اساتذہ کی ذمہ داریاں یہی ہے۔ ہم اس کے لیے باقاعدہ مشورے کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، کئی میٹنگیں اس کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں جامعہ عثمانیہ میں سب سے زیادہ میٹنگیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک دفعہ ایک وزیر اعلیٰ سے میں نے عرض کیا، میں نے کہا تم صوبے کے لیے اتنے میٹنگیں نہیں کرتے ہو، اتنا دورانیہ تم نہیں دیتے ہو جتنے ہمارے جامعہ کے اساتذہ کرام میٹنگیں کر کر کے مدرسے کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اور الحمدللہ اس میدان میں ہمارے ساتھ صرف یہ اساتذہ نہیں، آپ نے دیکھا یہ عصری تعلیم کے ماہرین لوگ، بیلوس خدام، اللہ نے ان کا انتخاب کر کے ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے اور اس میدان میں ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کمپیوٹر کے شعبے میں آپ نے دیکھا ہمارے ڈاکٹر رؤوف صاحب، ڈاکٹر دانش صاحب اور دوسرے بلال صاحب اور دانش، دوسرے عدنان اور یہ دوسرے جتنے ساتھی ہیں، انہوں نے حرمین میں ڈاکٹر رؤوف صاحب اور ڈاکٹر دانش نے وہاں میرے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ ہم جامعہ عثمانیہ کے نظام کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے اپنی توانائیاں پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسی وعدے کو نبھا رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں پورے نظام کو کمپیوٹرائز کیا، بلکہ آگے آئی ٹی کے شعبے کے اجراء کے لیے ماشاءاللہ سوچ رہے ہیں اور ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر گلزار صاحب جو یونیسکو کے ایک پروجیکٹ میں لرننگ فار ایمپیتھی میں ہم نے 6 مہینوں کا ایک کورس شروع کیا ہے کمپیوٹر میں اور اسی طریقے سے انگلش لینگویج میں۔ آپ حیران ہوں گے لوگ یونیسکو، اور یہ بھی آپ کو عرض کروں یونیسکو کوئی انجیوز نہیں، یونیسکو انجیوز نہیں ہے، یونیسکو عالمی ادارہ ہے، آپ کا پاکستان بھی اس کا ممبر ہے، اور اس کے بلکہ لوگ ان کو درخواستیں دے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی پروجیکٹ میں کام کرنے کا موقع دے، اور آپ حیران ہوں گے یونیسکو والے جامعہ عثمانیہ کو درخواست دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ پروجیکٹ میں تم کام کرو۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہم اس میں ناز و نخرے کر کے کبھی کہہ رہے نہیں کر رہے، اپنے جو اپنا مزاج ہے خودداری ہے الحمدللہ آپ کو یونیسکو کے، اور الحمدللہ آپ حیران ہوں گے 4 ممالک بنگلہ دیش، اسی طریقے سے انڈونیشیا، جاپان اور پاکستان 4 ممالک کے ایک پروجیکٹ میں لرننگ فار ایمپیتھی میں تھے، اور اس میں 4 ممالک میں سب سے اچھی کارکردگی وہ پاکستان کی رہی، اور پاکستان یونیسکو اسلام آباد والوں کا بیان ہے اور ان کی تحریر ہے، ان کا ریٹن ہے، انہیں کہا کہ ہماری بہتر کارکردگی میں مدارس اور خاص کر جامعہ عثمانیہ کی کارکردگی کا دخل ہے الحمدللہ۔ اس لیے اس میں ہم نے جو نئی چیزوں کو ہاتھ ڈالا ہے تو اس میں ہمیں اس میں رفاقت ڈاکٹر گلزار صاحب اور اسی طریقے سے اس کے دوسرے رفقائے کرام ڈاکٹر اکرام صاحب، ملک اکرام صاحب اور دوسرے ان ساتھیوں کی رفاقت بھی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر گلزار صاحب ایڈورڈ کالج کے شعبہ انگریزی کے ذمہ دار ہیں اور بی ایس کے HOD ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ہمارے اس نظام کے ساتھ الحمدللہ جڑ گئے ہیں۔ ابھی ان دونوں کی دعاؤں کا ہے، کیونکہ ڈاکٹر گلزار صاحب ماموں ہیں اور ڈاکٹر رؤوف صاحب بانجے ہیں، ابھی
کسد خورئی و دماما دا ربا ستاپ قضا زما رضا دا ربا. ابھی دونوں اس میدان میں کتنے جذبات ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنا شعبہ انگلش BS ہمارے لیے شروع کرا رہے ہیں اور یا ڈاکٹر اظہر رؤوف صاحب وہ کمپیوٹر IT کا شعبہ وہ شروع کروا رہے ہیں. ابھی یہ ماموں اور بانجے کے دونوں کا ایک مقابلے کا ایک میدان بنا ہوا ہے اور ہماری کوشش ہوگی خدا کرے کہ دونوں اس میدان میں اپنے آپ کو منوائے اور ہمارے لیے. اور انشاءاللہ وہ دور نہیں کہ آپ کی یہ ہماری ثانوی محنتیں ہیں، مقاصد نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہ بچے یہ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. اس لیے ہمارے اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عصری تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کریں. اور ایک تیسری ذمہ داری آپ لوگوں کی خاصہ پرست ہیں اور دوسرے حضرات آئے ہوئے ہیں. تیسری ذمہ داری آپ لوگوں کی حکومتیں وہ تو مدارس کو گرا رہے ہیں، مدارس کے لیے دن بدن نئے نئے ضابطے بنا کر اور اس کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں یہ حکومتیں نیست و نابود ہوں گی، یہ لوگ جیلوں کے پیچھے ہوں گے، یہ لوگ وہ جیلوں میں ہوں گے، پانسی کے وہ سکنجوں میں ہوں گے اور مدارس چلتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی حکومت کوئی کارندے مدارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم اس بارے میں بے فکر ہیں، یہ میرا رب کا کام ہے، وہ جانے اور اس کی حفاظت جانے. عبد المطلب ابرہہ کے پاس گیا اور کہنے لگا میری قوم کے اونٹ تیری فوج نے لیے ہوئے ہیں، قبضے کیے ہوئے ہیں، لہذا ہمارے اونٹ چھوڑے. ابرہہ ہنس پڑا، اس نے کہا ارے میں تمہارے کعبوں کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو کعبے کا نہیں مانگ رہا ہے حفاظت، تو اپنے اونٹوں کا مانگ رہا ہے. 200-250 اونٹ ہے. عبد المطلب نے قیمتی جواب دیا، کہنے لگا، ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ ابرہہ اونٹ میرے ہیں، میری قوم کے ہیں، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اس لیے میں تجھ سے اونٹ کی حفاظت مانگ رہا ہوں. کعبہ جس کا ہے، جس رب کا ہے، وہ رب جانے اور اس کی حفاظت جانے. اور پھر کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. وہ ڈرون حملہ جس کا آج تصور ہو رہا ہے، وہ اسی وقت سے ڈرون حملے کی ایک شکل تھی کہ وہاں اوپر سے اس کے نام لکھے ہوئے آ کر اس کے سر پر گرتا اور وہ ان کا ستیہ ناش ہوتا. اس لیے آپ بے فکر رہے، میں بھی اس میں بے فکر ہوں. ہم اپنا کام کریں گے، اللہ اپنا کام کریں گے. اللہ کی حفاظت ہے انشاءاللہ، اور اس میں ہمیں وہ کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاگ ہے، یہ ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں مدارس کی آبادی کے لیے حکومتیں تو نہیں سوچتی ہیں، اس لیے اس کے سوچنا آپ لوگوں کا ہے. آپ میں جتنی توانائیاں ہیں، پیسوں والے جو ہیں وہ پیسوں کے لیے مدارس کے ساتھ تعاون کریں. جو سرپرست ہیں وہ مدرسے کے سفیر بن کر معاشرے میں کام کر لیں، اور جو توانائیوں والے ہیں، جو صلاحیتوں والے ہیں، جو فن والے ہیں، وہ جامعہ کی طرح تعمیر و ترقی میں اپنے فن کی جو صدقہ ہے وہ ڈال لیں. مجھے انشاءاللہ آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ آپ یہ پیغام ساتھ لے کر اور جامعہ عثمانیہ کے لیے خادم بن کر انشاءاللہ معاشرے میں رہو.